اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. We beseech Allah subhanahu wa ta'ala the eve of the martyrdom of Hazrat Abbas alayhi salam that, O Allah, make us loyal in the same manner as Hazrat Abbas was to Imam Hussain. Let us all, with the sincerity of our hearts, recite Dua Kumail, and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that bihaqq al-Abbas we also become loyal to the Imam of our time with our actions, with the sincerity of our hearts all together.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. جميعا يا نور. Louder, louder. يا نور. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت طاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم ما سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. جئتنا بقناك تري حكومة
سے فرار نہیں کر سکتا. Pay attention to the meaning of the dua. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. The first step of tawbah is that we confess our sins in front of Allah subhanahu wa ta'ala all together. ظلمت نفسي. Louder everyone. ظلمت وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء قلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم ضمن بلائي وأفوض بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومقالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك. أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما هو وأسعده على ذلك القضاء. فتجاوزت ما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك وألزمني حكمك وبلاغك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي. حافظكم الله معتذرا نادما منكسرا مستقيما جميعا مستغفرا
مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم. اس طرح سے نہیں مل کے پکاریں یا ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتوليتي قبلي لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتواك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى علي قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك وتقدم ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حويت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طاعة وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا يخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف
الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، بأي الأمور إليك أشكو، ولما منها ضج وأبكي لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته، فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك، وابني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك، فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآمنين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين جميعا، يا غياثا. All together. يا غياثا، يا غياثا، يا حبيب قلوب الصادقين، يا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاقت أعمى ذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك وجيجا مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي. فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك، أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك، أم كيف يغرقه لكيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه، أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا، أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا، أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب، أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات، ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدين.
وقضيت به من الإخلاد معاندين لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها الوالدين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي أسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من علي جريتها أن تقبلي في هذه الليلة وفي هذه الساعة raise your hand كل جرم وكل ذنب وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته وأعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيتها وبفضلك سترتها وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره with the whole sincerity of your heart يا ربي يا رب يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ربي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي
قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك ذنو المخلصين وأخافك مخافة المؤمنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فارين ومن كانني فكين واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقل لي عثرتك واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة. All together raise your hands. فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله الرجاء وصلاحه البكاء يا في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا
سیدہ فاطمہ سیدہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سیدہ طاہرہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ 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 محسن علی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ تو بڑی سخی 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 ہے فاطمہ اختیار کن کے باوجود اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ چکی پیستی ہے فاطمہ تو بڑی سخی 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 ہے فاطمہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا مصطفیٰ کو مانگنا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ تب کہیں ملی ہے فاطمہ تو بڑی سخی 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 ہے فاطمہ آئے گے حسن بوقت ظہور آئے گے حسن بوقت ظہور عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی پڑھ رہی ہے فاطمہ عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ تو بڑی سخی 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 ہے فاطمہ وقت کے امام کے لیے وقت کے امام کے لیے آگ پر چلی ہے فاطمہ آگ پر چلی ہے فاطمہ تو بڑی سخی 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 ہے فاطمہ کیسے جائے گا جنام شیخ جائے گا جنام کیسے شیخ در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ تو بڑی سخی 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 ہے فاطمہ کیا تقابل امہات سے کیا تقابل امہات سے کیا
تقابل امہات سے، ماں رسول کی ہے فاطمہ، ماں رسول کی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی 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 ہے فاطمہ، سن کو چھوڑ مرتبے کو دے، سن کو چھوڑ مرتبے کو دے، نوح سے بڑی ہے فاطمہ، نوح سے بڑی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی 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 ہے فاطمہ، لا الہ جھومنے لگا، لا الہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، قرآن حکیم کی آیہ شریفہ جس میں اللہ کا ارشاد ہے، ایک دعا ہے، یہ دعائیہ جملہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة، اے ہمارے خدا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں ہمیں نیکیاں، ہمیں اچھائیاں عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی اچھائیاں عطا کر، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ بہت اچھی دعا ہے، انسان نے دنیا کی بھی اچھائی مانگ لی، آخرت کی بھی اچھائی مانگ لی، اور کیا چاہیے انسان کو؟ مسئلہ انسان کا تب مشکل میں آ جاتا ہے کہ جب انسان دنیا ہی دنیا مانگتا ہے، آخرت کی فکر نہیں کرتا۔ ہر دعا میں انسان کی صرف دنیا دنیا دنیا، مالی مشکل ہے وہ حل ہو جائے، فیملی پرابلم ہے وہ حل ہو جائے، ہیلتھ پرابلم ہے وہ حل ہو جائے، یہ ساری چیزوں کی ٹینشن انسان کو ہے، آخرت کی ٹینشن نہیں ہوتی۔ تب انسان کا مسئلہ بگڑ جاتا ہے اور انسان مشکل میں آتا ہے آخرت میں۔ اس لیے یہ بہترین دعا ہے، انسان جب نماز پڑھے خاص کر کے تو قنوت میں یہ دعا مانگے، اے میرے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی اچھائیاں دے، آخرت میں بھی اچھائیاں دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ بس بہترین دعا مانگنے کا طریقہ یہی ہے، اور جب بھی کوئی دعا مانگے تو اس کے اندر آخرت کو ضرور یاد رکھے، اس لیے کہ انسان ساری محنت، سارا اسٹرگل اس دنیا کے لیے کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے، یہ کرونا وائرس کی بیماری ہے، لوگ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں ٹائم گزارا جائے، جو دعائیں نہیں پڑھتے تھے ان کو پڑھنے کی عادت ڈالیے، جو دین کے معاملے میں دین کی نالج نہیں تھی پڑھیے،
دین کی نالج بڑھائیے. انٹرنیٹ پر بھی الحمدللہ بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. اور یہ دن بھی عبادتوں کے دن ہیں. انسان آخرت کی فکر زیادہ کرے. آخرت میں انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کی فکر انسان کو زیادہ ہونی چاہیے. اب سنیے گا، دنیا کی فکر کم، آخرت کی زیادہ. اسی لیے تو معصوم سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے ہم دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے کیا کریں؟ تو امام نے فرمایا تھا کہ دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی کوشش دنیا کے لیے کرو، آخرت میں جتنا رہنا ہے اتنی کوشش وہاں کے لیے کرو. مطلب جہاں زیادہ رہنا ہے وہاں کے لیے زیادہ کوشش کرنی پڑے گی. میرے عزیزو، آپ غور فرمائیں، ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بادشاہ تھا. بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ پورے شہر میں، ہمارے اس شہر میں جو سب سے بیوقوف انسان اسے ڈھونڈ کے لاؤ، میں اسے انعام دوں گا. کیا انعام دو گے؟ کہا ایک ہار پہناؤں گا جس میں ایک ہیرا لگا ہوا ہے، وہ ہار اس کے گلے میں پہناؤں گا. سب سے بیوقوف، عقل مند تو بہت سارے مل جائیں گے، اور نہیں بھی ہوں گے تب بھی کلیم کریں گے ہم سے بڑا عقل مند کون ہے نا. لیکن ڈھونڈ کے لاؤ ایسا انسان کہ جو سب سے بڑا بیوقوف ہو. خود کو کم علم کہنا، خود کو کم عقل کہنا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ڈھونڈ کے لاؤ ایسا آدمی جو سب سے بڑا بیوقوف ہو، جس نے کوئی بھی عقل کا کام زندگی میں نہ کیا ہو. لوگ ڈھونڈتے رہے، ایک آدمی مل گیا جو سب سے بڑا بیوقوف تھا. بیوقوف تو بہت سارے ملے، وہی شعر ہے نا کہ ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں. لیکن وہ ایک جو تھا وہ سب سے بڑا بیوقوف تھا. اسے ڈھونڈ کے لائے اور کہا بادشاہ سلامت، یہ حاضر ہے جو سب سے بڑا بیوقوف ہے. بادشاہ نے وہ ہار اس کے گلے میں اپنے ہاتھ سے پہنا دیا. بادشاہ تو بادشاہ ہے، جو بھی دماغ میں آ جائے. چلا گیا وہ. کچھ دن کے بعد بادشاہ بیمار پڑا، اور اتنا بیمار ہوا کہ ساری دوائیں فیل ہو گئی، مرنے کے قریب آ گیا. جب لوگوں کو پتہ چلا، شہر کے لوگ آنے لگے سب دیکھنے کے لیے، بھائی بادشاہ ہے، بڑا اچھا بادشاہ تھا اور لوگوں کی بڑی ہیلپ بھی کی اس نے، اور کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا. لوگ آتے تھے، آئے دیکھنے کے لیے. اس بیوقوف کو بھی پتہ چلا، یہ بیوقوف بھی آیا. آنے کے بعد اس نے دیکھا تو بادشاہ تڑپ رہا ہے، بالکل آخری وقت ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ بتائیے آپ کو کیا ہوا ہے؟ بادشاہ کا جواب بھی دیکھیے. کہنے لگا کہ بس میں پریشان اپنی موت سے نہیں ہوں، میں ایسے سفر پہ جانے والا ہوں کہ جو سفر ختم ہونے والا نہیں ہے، آسانی سے ختم ہونے والا نہیں، بہت لمبا سفر ہے، اس سفر پہ جا رہا ہوں. بیوقوف کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سفر پہ آپ جا رہے ہیں وہاں کے لیے تو آپ نے بڑا سامان جمع کیا ہوگا، بہت ساری چیزیں جمع کی ہوں گی، کیونکہ آپ کا سفر بھی لمبا ہے، سفر میں بھی آپ کے کام آئے گا وہ سامان. اور جہاں جا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے وہاں پر بھی آپ کو کافی دن رکنا ہوگا، وہاں پر بھی آپ نے کافی انتظام کیا ہوگا، وہاں کے لیے کچھ بھیجا ہوگا. بادشاہ کہتا ہے اسی بات کا تو رونا ہے کہ میں دنیا میں اتنا بزی ہو گیا کہ میں آخرت کے لیے کچھ کر نہیں پایا. جیسے یہ جملہ سنا وہ بیوقوف سیدھے اپنے گھر گیا. گھر جانے کے بعد وہ ہار اٹھایا، لے کر کے آیا، بادشاہ کے گلے میں پہنا دیا. بادشاہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں مر رہا ہوں، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس وقت ہار پہنانے کا ہے. اس نے کہا یہی تو وقت ہے ہار پہنانے کا، اس لیے کہ آپ مجھے اب تک بیوقوف سمجھتے تھے، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا وہ بیوقوف وہ ہے جو لمبے سفر پر جائے اور سفر کا سامان اس نے جمع نہ کیا ہو. صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، تو اس سفر کا سامان زیادہ جمع کرنا ہے، اپنی اچھائیوں سے، اپنی عبادتوں سے، اپنے اچھے کام سے. میرے عزیزو، انسان دنیا میں اتنا بزی ہے، آخرت کا سوچتا ہی نہیں. دنیا کے لیے جھگڑے کر رہا ہے، دنیا کے لیے لڑائیاں کر رہا ہے، دنیا کے لیے جنگیں کر رہا ہے، دنیا کے لیے فائٹ کر رہا ہے، دنیا کے لیے حسد کر رہا ہے، دنیا کے لیے غرور کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے. ارے اللہ جب اچھے کام پر گھمنڈ نہیں برداشت کرتا تو اس دنیا کے لیے گھمنڈ کیا برداشت کرے گا؟ انسان نماز پڑھ کر بھی اگر گھمنڈ کرے اللہ وہاں برداشت نہیں کرتا، تو آپ سوچئے انسان اپنی کسی اور چیز کے اوپر گھمنڈ کرنا شروع کرے، اللہ اسے کیا برداشت کرے گا؟ پسند ہی نہیں ہے اللہ کو. اللہ کہتا ہے اس کو نکالو، پھر ہماری محبت تمہارے دل میں آئے گی، پھر اہل بیت کی محبت تمہارے دل میں آئے گی. عزیزان محترم، امیر المومنین ایک راستے سے گزر رہے ہیں. اب سنیے گا، امیر المومنین راستے سے گزر رہے ہیں، چاہنے والے ساتھ میں. ایک کتاب میں یہ واقعہ لکھا تو آپ کو سنا دوں. امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک مرا ہوا جانور، اور وہ بھی کتا پڑا ہوا ہے. امیر المومنین علیہ السلام گزر گئے. جب آگے چلے گئے نا صحابیوں کے ساتھ تو رک گئے.
رک کر کے پھر ادھر دیکھا. لوگوں نے کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میری نظر میں اس سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی بدتر ہے. ایک صحابی نے کہا مولا آپ دنیا کی بڑی برائیاں کرتے ہیں، ہمیشہ دنیا کو پسند نہیں کرتے، یہ بتائیے کہ دنیا سے کچھ پسند بھی ہے؟ سنیے گا، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں دنیا سے کچھ پسند تو ہے. کیا پسند ہے؟ فرماتے ہیں 6 چیزیں پسند ہیں. کون کون سی؟ 2 کر کے مولا نے بتائیں. 2 6 چیزیں پسند ہیں. کیا پسند ہیں؟ فرماتے ہیں 2 قدم پسند ہیں، 2 اسٹیپ، 2 قدم پسند ہیں. 2 گھونٹ پسند ہیں. گھونٹ جو چیز اندر آپ پانی پیتے ہیں نا، گھونٹ اندر لے کے جاتے ہیں، 2 گھونٹ پسند ہیں. 2 قطرے پسند ہیں، 2 بوند، 2 ڈراپس ایسے ہیں جو مجھے پسند ہیں. اب چاہنے والے جو صحابی ان کی تو حیرت اور بڑھ گئی، مولا اب یہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرماتے ہیں 2 قدم پسند ہیں. کون سے 2 قدم؟ فرماتے ہیں 1 قدم وہ جو اللہ کی عبادت کے لیے اٹھتا ہے، اللہ اکبر، وہ مجھے بہت پسند ہے. دوسرا قدم وہ جو ایک مومن دوسرے مومن کی خیریت پوچھنے کے لیے اور اس سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ قدم جو اٹھتا ہے مجھے بہت پسند ہے. اللہ اکبر. عبادت کے لیے جو قدم اٹھتا ہے، چاہے مصلی کی طرف ہو، چاہے مسجد کی طرف ہو، چاہے مجلس کے لیے ہو، یہ سب عبادتیں ہیں، یہ سب عبادتیں ہیں. چاہے آپ مدرسہ سیکھنے کے لیے آئیں، دین سیکھنے کے لیے آئیں، وہ بھی عبادت ہے. اس کے لیے جو قدم اٹھتا ہے وہ بہت پسند ہے، مولا علی کو بہت پسند ہے. اور دوسرا قدم جو مومن کو دیکھنے کے لیے، مومن کی خیریت پوچھنے کے لیے جائے، چاہے مومن ٹھیک ہو چاہے مومن بیمار ہو، اس کو دیکھنے کے لیے جو آپ کا قدم اٹھتا ہے علی کو بہت پسند ہے. جو آپ جاتے ہیں بہت زیادہ ثواب ہے. ایون کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جائیں تو اللہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. آج کل کے حالات، ظاہر سی بات ہے کرونا کے حالات میں اگر خدا نہ خواستہ کبھی کسی کو کرونا ہو جائے اور انسان دیکھنے کے لیے لوگ منع کریں کہ مت جاؤ دیکھنے کے لیے، تو رک جانا چاہیے. بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ اس حالت میں بھی ضرور جائیں دیکھنے کے لیے، وہ حالات کیا ہے وہ اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے. امیر المومنین سے کسی نے پوچھا تھا یا علی آپ کو جنت زیادہ پسند ہے یا مسجد زیادہ پسند ہے؟ علی فرماتے ہیں مجھے مسجد زیادہ پسند ہے. جنت ہر ایک کو تو جنت پسند ہے، انسان تو جاتا ہی مسجد ہے جنت کے لیے، اور علی فرما رہے ہیں جنت نہیں مجھے مسجد پسند ہے. مولا کیوں؟ علی فرماتے ہیں اس لیے کہ جنت کے سردار میرے بچے ہیں، جنت میرے بچوں کا گھر ہے، مسجد میرے اللہ کا گھر ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآلہ. میرے عزیزو 2 قدم علی کو پسند ہے، 2 گھونٹ علی کو پسند ہے. کون سے؟ پوچھنے والے نے پوچھا مولا کون سے 2 گھونٹ ہیں جو بہت پسند ہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں پہلا گھونٹ وہ کہ جو غصے کی حالت میں انسان خود کو کنٹرول کر کے غصے کا گھونٹ پی جائے، وہ مجھے بہت پسند ہے. اور دوسرا مشکلوں میں صبر کا گھونٹ جو انسان پی جاتا ہے، مطلب صبر جو کر لیتا ہے، وہ علی کو بہت پسند ہے. غصے کو کنٹرول کر لے اور مشکلوں میں صبر کر لے، اپنے ریلیجن کو نہ چھوڑے. کبھی کبھی انسان مشکلوں سے تنگ آ کر کے حرام کام کی طرف جانے لگتا ہے نا، کہ اب میں چاہے جوئے کے ذریعے چاہے جس ذریعے سے بھی پیسہ کماؤں گا، بڑی پریشانیاں دیکھ لی. نہیں، علی فرماتے ہیں صبر کرو، صبر کرو. جس نے پیدا کیا ہے وہ انتظام ضرور کرے گا، کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا. اسی لیے تو ہمارے اردو میں ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ خدا بھوکا اٹھاتا ہے، بھوکا سلاتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ انتظام کر ہی دیتا ہے کہیں نہ کہیں سے. جب صبح اٹھتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں، لیکن جب سلاتا ہے تو پیٹ بھر کے سلاتا ہے. تو 2 گھونٹ، ایک غصے کا اور ایک صبر کا، یہ علی کو بہت پسند ہے. اچھا اب 2 قدم ہو گئے نا، 2 گھونٹ ہو گئے، 2 ڈراپس، 2 بوندیں کون سی پسند ہیں علی کو؟ امیر المومنین فرماتے ہیں پہلی بوند اس شہید کے خون کی جو اللہ کی راہ میں شہادت دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اس کے خون کا جو پہلا قطرہ گرتا ہے، وہ جو پہلی بوند گرتی ہے خون کی، وہ علی کو بہت پسند ہے. کیونکہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی سوال نہیں، سیدھے جنت میں چلا جاتا ہے. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو، جیسے ہی اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ کے لیے. اور دوسرا قطرہ کون سا؟ علی فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہوں کو اپنی یاد کر کے شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اور شرمندگی میں جو آنسو کے قطرے گرتے ہیں، جو پہلا قطرہ نکلتا ہے، وہ علی کو بہت پسند ہے.
شرمندہ، اللہ کے سامنے گناہوں سے شرمندگی کی حالت میں جو قطرہ نکلتا ہے آنسوؤں کا، وہ علی کو بے انتہا پسند ہے۔ عزیزان محترم، یہ اہل بیت ہیں جنہوں نے ہمیں زندگی کا سلیقہ سکھایا ہے کہ کس طرح سے زندگی گزارو کہ دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، میرے اللہ دنیا میں بھی اچھائیاں دے، آخرت میں بھی اچھائیاں دے، اور جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اسی لیے میرے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈر کے جو انسان کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکلتا ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس بندے کے لیے جہنم میں جو آگ رکھی گئی ہے اس آگ کو وہ بجھا دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، انسان توبہ تو کرے، انسان استغفار تو کرے، انسان اللہ کی بارگاہ میں تو آئے۔ دنیا میں انسان اتنا بزی تھا کہ رشتے بھی ختم ہو گئے تھے۔ ہمارے اردو میں کہتے ہیں خون سفید ہو گیا تھا، یعنی انسان کو رشتوں کی رسپیکٹ کچھ نہیں رہ گئی تھی۔ لیکن اب یہ جو کرونا آیا، بہت سارے لوگوں نے گھروں میں وقت دینا شروع کیا، تب پتہ چلا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا گھر میں چل کیا رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو یہی نہیں پتا تھا کہ اس کی اولاد کس راستے پہ چل رہی ہے۔ لیکن اب جب گھر میں رکے تو پتہ چلا گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو بلا بھی آتی ہے وہ اپنے ساتھ بہت سارے فائدے بھی لے کر کے آتی ہے۔ جہاں بہت سارے نقصان ہوتے ہیں، لاس ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے اسپریچولی فائدے تو ہوئے ہیں نا، روحانی فائدے تو ہوئے ہیں نا۔ جس انسان کو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا، عبادتیں کرنے کا ٹائم نہیں تھا، کم سے کم گھر میں بیٹھ کے عبادتیں تو کر رہا ہے۔ تو انسان ہر چیز کو نگیٹیو میں نہ لے، پوزیٹیو میں بھی لے، تو انسان دنیا میں بھی خوش، آخرت میں بھی خوش۔ میرے عزیزو، اہل بیت نے ہمیں یہی تو درس زندگی دیا ہے۔ اہل بیت اسی لیے تو اپنی جانیں تک قربان کر دی۔ اللہ نے کسی نبی کو وہ رتبہ نہیں دیا جو محمد اور آل محمد علیہ السلام کو دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا جو مصیبتیں میں نے اٹھائیں وہ کسی نبی نے نہیں اٹھائیں، کسی پیغمبر نے وہ تکلیفیں نہیں اٹھائیں۔ اور عزیزان محترم، اللہ کیوں نہ انہیں ایسا رتبہ دے۔ اور دیکھیے، یہ تو ایک فیکٹ ہے نا۔ ایک شعر کسی نے کہا تھا، مجھے ایک لائن اس کی ایک مصرع یاد ہے جو میں آپ کو سنا دوں۔ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، یعنی جن کے رتبے اونچے ہوتے ہیں ان کی مشکلیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، ان کی پریشانیاں بھی زیادہ ہیں۔ تبھی تو اس رتبے پر اللہ کی نظر میں پہنچے ہیں۔ میرے عزیزو، جنت میں جانے والے اور ہیں، لے جانے والے اور ہیں، جنت کے حقدار اور ہیں، جنت کے سردار اور ہیں۔ بڑی مشکلیں اٹھائیں، بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ تاریخ میں دیکھیے، امام سجاد علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا تھا نا، مولا یہ بتائیے سر کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ آپ یہ 24-25 سال کی عمر میں بوڑھے نظر آنے لگے، کیوں؟ فرماتے الشام الشام الشام، شام نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ مولا کیسے شام نے بوڑھا کر دیا؟ امام فرماتے تھے کہ ہماری مائیں بہنیں پھوپھیاں کھلے سر تھیں اور تماشائیوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ لوگ دیکھتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، لوگ دیکھتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ ہاں عزادارو، تاریخ میں لکھا ہے کہ کوفے میں جب کربلا کا واقعہ ہونے والا تھا، کوفے کے لوگ سب کربلا گئے ہیں، کیوں؟ حسین سے جنگ کریں گے، یزید سے انعام لیں گے۔ ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ ہے، وہ شخص کہیں گیا ہوا تھا سفر پر، اسی وقت وہ کوفے میں آیا، اپنے گھر میں آیا اور آ کر کے اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے، بیٹی کوفے میں سناٹا نظر آتا ہے، یہ سارے کوفے کے لوگ کہاں گئے ہیں؟ کوفے کے لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ بیٹی کہتی ہے، بابا بابا بابا، یہاں سے کچھ دور ایک مقام پر ایک باغی آیا ہے جس سے یہ سارے لوگ جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں۔ ایک باغی آیا ہے جس سے، استغفر اللہ عزیزان محترم، یہ جملہ کہتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے کہ اس سے لوگ جنگ کرنے گئے ہیں۔ بتایا ہی نہیں گیا تھا بہت سارے لوگوں کو کہ وہ کون ہے جس سے جنگ کرنی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو وہاں جا کر پتا چلا، بہت سارے لوگ وہاں جا کر کے جو واپس بھی جانا چاہتے تھے وہ لالچ میں آ کر کے وہاں رکے اور انہوں نے حسین پر حملہ کیا۔ عجیب عجیب طرح کے لوگ تھے جو حسین سے لڑ رہے تھے۔ عزادارو، یہ شخص کہتا ہے کہ اچھا تو وہ لوگ کیوں گئے ہیں، یہ سارے لوگ کیوں گئے ہیں وہاں پر؟ کہا جو بھی اس سے لڑے گا، جو اسے مارے گا، اسے یزید سے انعام ملے گا۔ یہ شخص جلدی سے اپنی سواری کو تیار کرتا ہے، آتا ہے کربلا کے میدان میں۔ جیسے ہی کربلا کے میدان میں پہنچتا ہے، تلوار لے کر آگے بڑھتا ہے۔ حسین گھوڑے سے نیچے گر چکے ہیں، یہ تلوار لے کر آگے بڑھا تاکہ حسین کو قتل کرے اور حسین سے انعام حاصل کر لے اور
یزید سے انعام حاصل کر لے۔ جیسے ہی تلوار لے کر آگے بڑھا، حسین نے سجدے سے سر اٹھایا اور اٹھا کر فرماتے ہیں تو میرا قاتل نہیں ہے، واپس چلا جا اور اپنی بیٹی سے کہہ دینا میں باغی نہیں ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا لخت جگر ہوں۔ اپنی بیٹی سے کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں حسین ابن علی ہوں۔ جیسے اس شخص نے جملہ سنا تلوار پھینک دی اور کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دیجئے، نہ میری بیٹی کو کچھ خبر تھی نہ مجھے کوئی خبر تھی۔ مولا فرماتے جلدی سے یہاں سے نکل جا، یہاں سے چلا جا اور دیکھ جب میری بہنیں کوفے آئے تو انہیں چادر کا انتظام کر دینا۔ یہ شخص کہتا ہے مولا جو حکم ہو، لیکن جب کوفے میں زینب ام کلثوم آئی اس شخص کو اجازت نہ ملی، بیویوں کو چادر لا کر دیتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق الحسین و جدہ و ابیہ و امہ و اخیہ، اے میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کی اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے کثیر معاصی کی مغفرت فرما، جو بیمار انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ میرے اللہ اس کرونا کی بیماری کو اس دنیا سے رفع دفع فرما۔ جہاں بھی مومنین مومنات ہیں جس بیماری میں مبتلا ہیں، خاص کر اگر کوئی خدا نہ خواستہ کرونا کی بیماری سے پریشان ہے، پروردگار اسے اس بیماری سے اور تمام مومنین مومنات کو جو بھی جس بیماری میں مبتلا ہے ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ ایک مرد مومن وہ بھی پریشانی میں مشکلہ صحت کی تکلیف ہے، پروردگار اسے بھی شفاء کلی عطا فرما۔ بحق امام موسی کاظم علیہ السلام، بحق امام زمانہ علیہ السلام، اس مرد مومن کو بھی شفاء کاملہ اور صحت عافیت اور طول عمر عطا فرما۔ اے میرے اللہ اس مجلس اعزا کا ثواب مرحوم میر علی قاسم علی مولو کی روح کو عطا فرما۔ میرے اللہ ان کے اعزاء و اقارب کو صبر جمیل عطا فرما۔ میرے اللہ تمام مومن مومنات کے جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم امیر علی قاسم علی مولو کی صاحب کی روح کو بخش دیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سکینہ 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 یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ، کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ، یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ، کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ۔ بی بی تیری آمد پہ کہا تیرے چچا نے، بی بی تیری آمد پہ کہا تیرے چچا نے، ہے آج سے بازو یہ تیرے نام سکینہ، ہے آج سے بازو یہ تیرے نام سکینہ، یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ، کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ، یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ، کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ۔ جگنوں کی طرح ہو گئے روشن تیرے آنسو، جگنوں کی طرح ہو گئے روشن تیرے آنسو،
معصوم، اب شام میں ہوتی ہی نہیں شام سکینہ، اب شام میں ہوتی ہی نہیں شام سکینہ، یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ، کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ، یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ، کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ، تو 4 برس کی تھی یقین ہی نہیں آتا، تو 4 برس کی تھی یقین ہی نہیں آتا، صدیوں کے برابر ہے تیرے کام سکینہ، صدیوں کے برابر ہے تیرے کام سکینہ، یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ، کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ، یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ، کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ، کرنا ہے طواف اس کو تیری قبر کبھی بھی، کرنا ہے طواف اس کو تیری قبر کبھی بھی، کعبے نے یوں باندھا ہے یہ احرام سکینہ، کعبے نے یوں باندھا ہے یہ احرام سکینہ، یہ کہتے ہیں فردوس یہ ہم سے بھی کوئی کام سکینہ، یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ، کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ، دل کہتا ہے تب خلق ہوئے ہوں گے سمندر، دل کہتا ہے تب خلق ہوئے ہوں گے سمندر، جب رب نے لیا ہوگا تیرا نام سکینہ، جب رب نے لیا ہوگا تیرا نام سکینہ، یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ، کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ، یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ، کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ، پردہ جو نہیں کرتی ہے پردے پہ نہ روئے، پردہ جو نہیں کرتی ہے پردے پہ نہ روئے، اب بھی ہے تیرا شام سے پیغام سکینہ، اب بھی ہے تیرا شام سے پیغام سکینہ، یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ، کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ، یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ، کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ، سجاد نے مدحت سے جو آغاز کیا ہے، سجاد نے مدحت سے جو آغاز کیا ہے، سو اچھا ہی ہوگا میرا انجام سکینہ، سو اچھا ہی ہوگا میرا انجام سکینہ، یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ، کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ، یہ کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ، کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ، سکینہ 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 سکینہ
زيارة الإمام الحسين عليه السلام. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجاي، ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي. الإمام الحسين عليه سلام الله، زيارة مني ونيابة عن والدي وعن إخواني وأخواتي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد
وأشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. ثم انكب على القبر وقبله وقل: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله. قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.